ساتھ آنے کا بہت شکریہ ایمان صاحب. آپ بڑی خاموشی سے اس میں بحث میں بیٹھے ہوئے ہیں. کیا لگتا ہے پیپلز پارٹی کیا چاہ رہی ہے؟ اور یہ تو طے ہے کہ ان کے بیانات، مطلب مجھے اس میں قیاس کی تجزیے کی ضرورت نہیں ہے، ان کے بیانات کلیئر ہیں، کبھی اسٹیبلشمنٹ کی طرف، فوج کی طرف، آئی ایس آئی کی طرف، تو کبھی عدلیہ کی طرف، اور باقی سب پارٹیز کو چھیڑا ہوا ہے. کیا چاہ رہے ہیں اور آنے والے دنوں میں آپ کیا دیکھیں؟ سمجھتے ہیں کہ 16 یا 22 تاریخ کو کوئی بڑی چینج آنے والی ہے؟ میں سمجھتا ہوں فیصل کوئی بڑی چینج آنے والی ہے، اور یہ انہیں بھی پتا ہے، اور یہ خود بھی اب گھبرا گئے ہیں. اب ان کے پاس بھی پیسہ تو ہے نہیں، یعنی آگے سیلریز دینے کے پیسے نہیں ہیں، ملک چلانے کے لیے پیسہ نہیں ہے، نکالنے کے لیے پیسے ختم. نکال تو چکے سر، نکال تو چکے سارا، وہ بچا کیا ہے؟ بچا کچھ نہیں ہے. تو اب کتنے نوٹ چھاپیں گے، کتنا کریں گے، یہ ان کو بھی پتا ہے کہ اگلا بجٹ بھی پاس نہیں کرا سکتے یہ. تو ان حالات میں کون حکومت کرنا چاہتا ہے ملک کے اوپر؟ یہ چاہتے ہیں کہ یہ سیاسی شہید ہو جائیں، کسی طرح ان کو ہٹا دیا جائے، خودکشی کا طریقہ طے کر لیں. خالی یہ تو طے ہے کہ خودکشی کرنی ہے، سر میں گولی مارنی ہے، ڈوبنا ہے، کیا کرنا ہے، پھانسی لگانی ہے، وہ ایک طریقہ کار طے ہو رہا ہے. یہ تو ڈیسائیڈڈ ہے. ان کے ایم این ایز، ان کے ایم پی ایز دبا کے اس وقت ویزے لگ رہے ہیں، یو کے، یو ایس، ہر جگہ آپ معلوم کر لیں. ویری اسمال ورلڈ. چیف منسٹر ہاؤس سے لیٹر لے کے جا رہے ہیں ان کے لیے. ایک ہی کام ہو رہا ہے چیف منسٹر ہاؤس میں کہ سارے ایم این ایز، ایم پی ایز کے ویزوں کے لیٹر نکل رہے ہیں وہاں سے دبا کے. ایکسلنٹ کام ہو رہا ہے. جتنی انہوں نے یہاں پہ چیف منسٹر ہاؤس کی لیٹر، اس سے جلدی ہو جاتا ہے نا، اس سے جلدی ہو جاتا ہے، ذرا اسپیڈ لگ جاتی ہے اس کو. تو یہ تو سر طے ہے، اور یہ انہوں نے بھی ڈیسائیڈ کر لیا کہ اس کے آگے ان کی گاڑی چلے گی نہیں. یہ اب ایک ٹرم چھوڑ کے اس کے اگلے ٹرم کی پلاننگ شروع ہے کہ جی اب ہمیں کیونکہ سیاسی شہید کیا گیا ہے، پھر سے ان کارڈ پلے کریں. اب بابر اعوان نے جو ٹی وی پہ کہا کہ جی مجھے بنگلہ دیش یاد آ رہا ہے یہ دیکھ کے. وائی وڈ ہی گیو سچ این اسٹیٹمنٹ؟ بنگلہ دیش کیوں یاد آ رہا ہے آپ کو آج سپریم کورٹ کا وہ دیکھ کے، ڈیسیجن دیکھ کے؟ یہ کہا ہے انہوں نے آج جوڈیشل مارشل لا دکھا. آئی ڈونٹ نو، مطلب ان کو کیا دکھ رہا ہے. اچھا، آج بابر اعوان صاحب نے خلاف توقع میرا خیال تھا کہ بہت جم کے اسٹیٹمنٹ بڑا محتاط انداز سے کیا اور بولا اور نکل لیا، لوگوں سے انٹریکٹ نہیں کیا. میرا خیال ہے کافی زیادہ کنٹمپٹ کر چکے ہیں وہ آلریڈی، لیکن فیصل ہے سچویشن بڑی ڈینجرس ہے. سلطان راہی ہر فلم پہ نہیں چلتا ہے، ضرورت نہیں ہے. اس بار سلطان راہی کی ان کو کوئی منور ظریف لانا پڑے گا. پوائنٹس کو وہ ہے یا رنگیلا ان کو چاہیے. سلطان راہی کا کام اتر گیا، وہ بھی ہے، فنش ہے. رنگیلا بھی ان کے پاس کہیں ہے، مسالہ پورا ہے، مسالہ ان کے پاس. فلم ان کی ہٹ جائے گی. ہمارے پاس ہر نجمی صاحب موجود ہے. نجمی صاحب، آپ کے تمام سیاسی دوست، پوری قوم، عوام آپ کے خلاف ہے اس وقت. ان کی یہی خواہش پہ یہ پہلے دن سے لگے ہوئے انہیں کی سپورٹ پہ تو یہاں تک پہنچے. اب ہم تو ان کو کہتے رہے کہ فرینڈلی اپوزیشن کا کردار ادا کر رہے ہیں. آپ لوگ سر گنتی میں نہیں ہو، میں ان سے ذرا ہم لوگ گنتی میں نہیں ہو. میں آپ کی پارٹی کو مانتا ہوں. الیکشن آپ کے ماننے نہ ماننے سے کیا ہوتا ہے؟ میں الیکشن آپ کے ماننے نہ ماننے سے کیا ہوتا ہے؟ مان رہا ہوں کہ ایک پارٹی ہے جس سے الیکشن میں ہمارا مقابلہ ہوگا. میں پی ٹی آئی سے میرا اختلاف ہے. وی ڈونٹ کاؤنٹ یو اینی ویئر، وی ڈونٹ سی یو اینی ویئر. لیکن آپ یہ کیسے کہتے ہیں ایک کاغذ کے پیپر پہ تھوڑی آ جاتے ہیں کہ وہ لکھ کے دیا بی بی کی وصیت پہ آ کے صدر بن گیا پاکستان کے. ایسا نہیں ہوتا سر. بات یہ پاکستان کے وہ صدر بنے تو محنت کی ہے، عوام ہمارے ساتھ ہے، اسمبلیوں نے بنایا. یہ واحد اتنے نادان حکمران آئے پہلی بار. چلو ہم سمجھتے تھے صدر تھوڑا سا اگر بولا ہے تو وزیر اعظم تھوڑا سمجھدار ہوگا. اس نے اپنی ٹیم بھی جو نیچے لی ہے نا، وہ بھی انڈر 16 ہے سارے. میں ان کو پتہ نہیں تاریخ میں اپنا کیا کام کر رہے ہیں. یہ اس طرح سے ملاقہ کر رہے ہیں، اس طرح سے سلطان راہی والے کردار ادا کر رہے ہیں. اگر آپ نے اچھے کام کیے ہوئے، آپ رول آف لا پہ چلیں گے، جمہوریت کو آپ قربانی دینا جانتے ہیں، تو آپ دیں. آپ بے نظیر کا نام بار بار کیوں لے کے آتے ہیں؟ آپ بھٹو صاحب کا نام آپ اپنے بلبوتے پہ بات مسئلہ یہی ہے. یہ مسلم لیگ یا یہ ان کو بھٹو خاندان کے نام ہماری بات کوئی چڑ نہیں ہے. ان کو چڑ ہے اس نام سے. وہ اسٹیبلشمنٹ یا ان کی یہ اسٹیبلشمنٹ کی جواب تو آپ ہیں. آپ کل تک ہم نے جب جنرل مشرف بھاگ گیا تب بھی آپ اس 10 سال کی جدوجہد ہمیشہ کمپرومائز کیا. این آر او کمپرومائز ہے. اوہو وہ میاں صاحب کا معافی نامہ ہاتھ جوڑ کے جو معافی نامہ دکھایا گیا، ہاتھ جوڑ کے معافی نامہ، وہ سب سے پہلا این آر او تھا. یار آپ پڑھے لکھے آدمی. این آر او ایک آرڈیننس ہے. این آر او ہے چوری، ڈکیتی، ملک کو لوٹنا، ڈاکہ زنی، ہر برائی جو اس ملک کے ساتھ کی روا رکھی اس ملک کے سیاستدانوں نے، بیوروکریٹوں نے، بزنس مینوں نے، جرنلوں نے، جرنلسٹوں نے، ججوں نے، اس کو آپ نے ایک مخمل کے لفاف میں آپ نے لپیٹا اور کہا جاؤ بیٹے تم آج سے دودھ میں دھل گئے اور جو اس ملک کے ساتھ کرو. 8,000 لوگ یہاں پہ قتل ہوئے. میاں صاحب کا کیا چارج تھا؟ اغوا کا نا.
وہ بھی ایک جرم تھا نا. نہیں اخبار سمتھنگ جو آپ کے سارے محل سے لے کر کے بم باندھ کر کے اندر گئے بینک میں بیچارہ غریب. جو جی یہ کیا بات ہوئی یار؟ بم باندھ کے ایک آدمی کو ڈکیتی ماروانے لے گئے. اخبار برائے تاوان تھا, اس کے پیر میں بم باندھ دیا, ریموٹ ہاتھ میں لے لیا. ایک صاحب نے, ایک صاحب تھے آج کل ان کے پارٹی میں, انہوں نے کہا جی اکاؤنٹ سے پیسے نکالو. تو ہم یہ کب کی بات کر رہے ہیں؟ یہ 1990 کی بات کر رہا ہوں. بی کے پہلے یہ جن صاحب کا کہہ رہے ہیں ان کی پارٹی کی اچھا اتنا جھوٹ کہتے ہیں. انہوں نے کہا سیف الرحمان نے معافی مانگا, کبھی کسی نے معافی نہیں مانگا. کس بات کی معافی مانگیں گے یار؟ اتنا بھی نہیں, پیر پکڑ کے مانگی تھی. کوئی مانتا نا, ہم کبھی معافی مانگیں گے. آپ جیسے پارٹی کا لیڈر معافی, میں سیف الرحمان کی معافی پہ کس کو نہیں کہوں گا. سیف الرحمان کی معافی پہ نہیں کہوں گا جس پارٹی کا لیڈر معافی مانگ کے بات کیا میاں نواز شریف. اگر اس کے ورکر نے مانگی تو کیا ہوا؟ بھٹو صاحب بھی تو جانا چاہتے ہیں, نہیں جانا چاہتے. میجر عبدالسلام جالوت کا وہ جہاز جس آیا پارٹی ہوا کا تھا. لیڈر بھاگ گیا تو اس کے ورکر نے ہمارا لیڈر اچھا شہید آصف ہوا. زرداری نہیں بھاگا, ہمارے آصف زرداری صاحب یہاں سے کیا کرنے گئے صاحب یہ تو کہاں گئے تھے 2004 میں؟ 11 سال ایک منٹ, جیل 2000 11 سال جیل کاٹی. جیل آپ کو مل جائے نا بلے بلے. ارے میں آپ کو کہتا ہوں آپ ایسی جیل کاٹ ہمیں ڈلوا دیں آپ جیل میاں صاحب کا میں, وہی جیل ڈلوائیں, وہی تو فیسلٹی عالم دیں, یہ تھی کہ لانڈی جیل وہی جیل دیں, وہی فیسلٹی لانڈی دیں. جیل کے قیدیوں نے شکایت بھی کی کہ دونوں بھائی اتنی زور سے روتے ہیں رات کو نیند نہیں آتی ہے. آپ جس جیل میں ضیاء الدین ہاسپٹل آصف صاحب ان کو 2004 میں ان کے لیے چلیے میں آپ کی دیتے ہیں بھائی نہیں رو میں آپ کی خاطر آصف صاحب کو میں سوال کرنا چاہ رہا ہوں. آصف صاحب کو پسند کے ڈاکٹر اور دیگر عملہ تو ڈاکٹر بھی نہیں دیتے اور دیگر عملہ اور دیگر ان عملہ کے پاس جکوزی بکوزی تھی, ٹھیک ہے چھوڑیں, سب کو پتہ تاریخ میں ہے ان کے آرڈرز لکھے ہوئے جکوزی کے. ان سر کوٹ دیے یا جس طرح بھی میری عرض صرف یہ ہے سر میں بھی کوٹ آتا سر میں بھی کوٹ آتا محلوں میں بند کر دو 11 سال کوئی رہ لے. 11 سال کب رہے بھائی؟ لیکن وہ حرکت ایسا کیوں کرتے ہو آپ 11 سال اندر رہنے والی قوم کو لوٹو گے؟ جس کیس میں بنایا تو حرکت ٹھیک کرو, بنانے والوں کو معافی مانگی. میرا سوال ہے کہ میں نے نواز شریف سر میں آگے آنا چاہتا ہوں, سر میں آگے چاہتا ہوں. یہ رونڈو ہیں, ان کو آپ گنتی میں نہیں لیتے, ٹھیک ہے آپ خوش ہیں سر. میں آپ یہ ٹارزن ہے, میری عرض سن لیجئے, یہ ان کو ہم الگ کر دیتے ہیں, یہ تو رونڈو ہے, یہ ہم الگ کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ 5-6 لاکھ کا جلسہ یہ گنتی میں نہیں آتا, ٹھیک ہے آپ کا حق ہے یہ کہنا, لیکن میرا آپ سوال یہ چاہتے کیا ہیں آپ لوگ, ارادہ کیا ہے؟ ہمارا ارادہ بالکل صحیح, ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک میں ڈیموکریٹک سسٹم چلے. نہیں ڈیموکریٹک سسٹم سے ہمیں کوئی مطلب نہیں ہے. یہ بتائیں پی آئی اے, ریلوے, پانی, گیس, بجلی, پاکستان سٹیل, میرے گاؤں میں بجلی آئی, دہلیز پہ میرا سستا انصاف, بچوں کو روزگار, لوگوں کی خودکشیاں بند ہوں گی, چور چکاری, ڈکیتی, ٹارگٹ کلنگ, وار آن ٹیرر, اس ساری چیز ان پہ کچھ روشنی فرمائیے کہ چاہ کیا رہے آنے والے دنوں میں. سب سے بڑا مسئلہ خدا کا واسطہ وار آن ٹیرر مت جائے گا, خدا کا واسطہ وہاں مت جائے گا. وہ ایک منسٹری ڈیل کرتی ہے, وہ جو 150 منسٹروں کی پلٹن کیا بنیاری کا ایک وار اینڈ ٹیرر آپ کے اس پورے ملک کے تمام مسائل سے بڑا مسئلہ ہے. اس کا کوئی تعلق نہیں, اس کا این آر او پہ چٹھی لکھنے سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس کو میں نہیں جوڑ رہا ہوں. وار آن ٹیرر کا کے سی بند کرنے سے کوئی تعلق نہیں ہے, وار آن ٹیرر کا پی آئی اے لٹانے سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہم اس وقت بھی روتے تھے کہ وار آن ٹیرر کا ریلوے سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہم اس وقت بھی روتے تھے کہ کسی کو پرائیویٹائز نہیں کرو. قبلہ وار آن ٹیرر کا ریلوے سے کیا تعلق ہے؟ سر ہم ٹرینوں پہ ٹیررسٹ جاتے ہیں کیا؟ نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جاتے ہیں, لیکن بات اور خالی کے ایس سی کا مسئلہ نہیں ہے, وابڈا کا مسئلہ ہے. پیچھے سے بجلی نہیں آ رہی, کے ایس سی کو کیا کہنا ہے؟ مجھے بتائیں نا کہ آپ جب وابڈا بھی پرائیویٹائز ہو گیا کیا؟ 3 سال 4 سال جنرل مشرف کے رینٹل پاور. جمہوریت کے الفاظ چھوڑیں, جمہوریت, بھٹو, بے نظیر, شہادت, قربانی, اللہ آپ کو خوش رکھے. روٹی دھندے کی بات کریں سر, اگلے آنے والے دنوں میں روٹی دھندے کی بات کریں. اور یہ بتائیں ارادہ کیا ہے, یہ جو ایک مصیبت آ کے کھڑی ہو گئی ہے 16 تاریخ کی, اس پہ ارادہ کیا ہے یہ بتائیں. 16 تاریخ کا ٹھیک ہے, ہم لارجسٹ بینچ کو بھی دیکھیں گے میٹر. اچھا دیکھیں گے, کریں گے کچھ نہیں. ہم نے ہماری پارٹی کو گیون چوائس ان 6 میں سے کیا پسند کریں گے؟ کیا کریں گے آپ آپشن؟ یہی چوری کرتے رہیں گے یا کچھ اصلاح بھی کریں گے اپنی؟ یار آپ لوگ اصلاح کر لو. پنجاب میں بچوں کو دوائی دے دو, مر رہے بچے اسپتالوں میں بغیر دوائیوں کے. سوال کا جواب دیتے ہیں وہ ہم ان بچوں میں چلے گئے. انہوں نے آپ کا ارادہ کیا ہے؟ میں نے بھی تو کچھ عرض کی تھی. انہوں نے خود بیچ میں اسٹاپ کر دیا. سر بات یہ ہے کہ 16 تاریخ کو ٹھیک ہے وہ کریں, ہم نے اپنا ورژن دے دیا ہے کہ ہم سمجھتی ہے پیپلز پارٹی کہ سپریم کورٹ, بالکل ہم نے اس بات میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ سپریم کورٹ پیپلز پارٹی کو ٹارگٹ کر رہی ہے. تو پھر اس کے بدلے میں آپ کے اس میں سپریم کورٹ کے آپشنز کیا ہیں؟ پیپلز پارٹی کو نہیں کری, گورنمنٹ جو پیپلز پارٹی کو. نہیں پیپلز پارٹی سے کیا تعلق ہے؟ گورنمنٹ آف پاکستان.
پیپلز پارٹی کو ٹارگٹ یہ زبردستی کہتے ہیں آپ پیپلز پارٹی کو ٹارگٹ پیپلز پارٹی کو تو نوٹس نہیں دیا. بالکل پیپلز پارٹی کو کب نوٹس دیا؟ پیپلز پارٹی کو ٹارگٹ کر رہی ہے. پیپلز پارٹی کو نوٹس کب دیا گیا ہے یہ بتایا جا رہا ہے. کیا اٹارنی جنرل آف پاکستان پیپلز پارٹی کا ممبر ہے؟ کیا وزیر کیا باتیں کر رہے ہیں آپ؟ پیپلز پارٹی ہے. لا سیکرٹری کیا پیپلز پارٹی کا ممبر ہے؟ اگر کسی شخص نے پیسہ کھایا اور وہ بدنصیبی سے پیپلز پارٹی میں ہے تو اس میں جج کیا کیا جائے؟ کوئی پیسہ نہیں کھایا تو بھائی انویسٹیگیٹ کرا. کیس بنانے والے روک کے کہہ کے گئے کہ ہم نے جھوٹا کیس بنایا. تو سر انویسٹیگیٹ ہونے دیں اس کو. اس اسٹیٹمنٹ کو لے آئے چیف جسٹس صاحب. سیف الرحمان کو لے آئے. سوئچ اکاؤنٹ میں نہیں جا رہے جہاں پہ ٹن ٹن سیف الرحمان کو لے آئے. لوگوں کی خون پسینے کی کمائی ہے. کیا تعلق ہے جناب علی؟ کیس اسی نے بنایا تھا نا. اس نے کب بنایا تھا؟ سر جھوٹا بنایا تھا. میں کہہ رہا ہوں سیف الرحمان نے آگے کہا جھوٹا بنایا تھا تو انویسٹیگیٹ کرنا. پنڈی ثابت کریں نا جھوٹا ہے. سوئس اکاؤنٹ پہ جائیں تو اس کو انویسٹیگیٹ کر دیے. آپ بدماشی کر کے چاہتے ہیں کہ ان کو سمجھے. ہاں آپ نے تو حقانی صاحب نے پٹیشن داخل کر دی کہ جی حقانی صاحب کو ہم تو نہیں کہہ دیتے. حقانی یعنی میں وزیر اعظم ہاؤس میں رہتا ہوں اور میرا حق ہے. ڈیسیژن خود لے رہا ہوں. حقانی کے اوپر ایک الزام ہے. مجھے تو وزیر اعظم ہاؤس میں ہر آدمی الزام جس پہ ہو. ایک منٹ وزیر اعظم یہاں کے غریب لوگوں کے ٹیکس سے چلتا ہے وزیر اعظم ہاؤس. ٹھیک, اس میں ایک ایسے آدمی کو آپ نے رکھا ہوا ہے جو ریزائن دے چکا ہے, کوئی تعلق نہیں ہے اس کو وزیر اعظم ہاؤس سے. آپ نے کس بنیاد پہ وزیر اعظم ہاؤس پہ ان کو رکھا ہوا؟ ہمارے ٹیکس پہ, ہمارے پیسوں پہ. بتائیں نا آپ کیوں. سمجھتا ہوں کہ اس کو بالکل صحیح رکھا ملزم ہے نا. الزام جس پہ لگتا ہے ملزم ہے. جب تک ہمیں بھی رکھے نا بھائی, آپ فیصل قریشی کو بھی رکھے. ایک سیکنڈ میری بات سنیں. دیکھیں اگر کل کو اس کی حفاظت کے پوائنٹ آف ویو سے رکھا ہو. یہ آپ لوگ بحث ہوتے ہیں. مجھے اتنا بتا دیجئے, آپ نے فرمایا کہ ہم نے جدوجہد کی, جمہوریت کی اور وغیرہ وغیرہ جو آپ کہتے ہیں, کیا یہ حقائق نہیں ہے جو نہال صاحب نے فرمایا اور عمران صاحب نے فرمایا کہ آپ نے انکمپیٹنٹ لوگوں کو کارپوریشنوں کا ہیڈ کیا؟ NICL کیس, OGDC کا کیس, PIA, ریلوے, حج کرپشن, اسٹیل مل, میمو گیٹ پہ چلیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ابھی ثابت نہیں ہوا, رینٹل پاور, گیس کے ساتھ زیادتی, NLG LPG گیسز کا مسئلہ, تھر کول کے ساتھ بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ کام اس کا بھی اللہ کرے میں آپ نے الحمدللہ کر ہی دیا ہے. اللہ کا ایسا نہیں ہے. تھر کول پہ تو میں آپ سے بالکل بات. سر کیا یہ سب اس 4 سال کا کارنامہ نہیں ہے؟ یہی تھر کول پہ جتنا نہیں تھر نہیں, میں پوری بات کر رہا ہوں. آپ ایک نہ کریں. بلوچستان میں یہ کتنا بڑی بات ہے. برخاست کیے ہوئے ملازمین کو تنخواہیں, ایک ایسی کارپوریشن سے جو لٹ چکی ہے. تھر کول کو تو ابھی پیپلز پارٹی نے زندہ کیا جو انہوں نے مار دیا. ارے بھائی آج سندھ میں پانی کھڑا, ان سے پوچھے ہے کھڑا نہیں کھڑا؟ تھر کول کو تو انہوں نے پاکستان کی کریڈیبلٹی جو ریٹنگ تھی انٹرنیشنل ڈونر اور لوکل ڈونر. سر ایک لمحہ مجھے دو چار سوال کے جواب دے دیں. سر یہ تمام چیزیں کہ 4 سال میں نہیں ہوئی؟ دیکھیں بات سنیں, اسٹیل مل آلریڈی کرائسس میں تھی اور ابھی بھی ہے. تو آپ نے 4 سال میں کیا کیا؟ اسٹیل مل ہے کرائسس میں, 4 سال میں آپ نے کیا مزید کرائسس میں پہنچایا. مرے ہوئے کو وہاں تو نہیں ہے جہاں ملی تھی آپ کو. ڈالر ماشاءاللہ آپ کو 60 کا ملا تھا, آج الحمدللہ 92 کا ہے. اسٹیل مل جب ان کو ملی تھی اٹ واز ہیلدی. اسٹیل مل مر نہیں گئی تھی. PIA ڈوئنگ ویل, PIA واز ڈوئنگ اوکے. ریلوے ڈوئنگ ویل. ان کے وزیر اعظم کے بیٹے صاحب نے حاجیوں کو نہیں چھوڑا. ان لوگوں نے سیلاب زدگان لوگوں کو نہیں چھوڑا ہے, ریلیف کے پیسے کھا گئے. کوئی ریلیف کے پیسے نہیں کھائے لوگوں کو. حاجی کا منسٹر کس کا, PMLN کا تھا, PTI کا تھا. نہیں گرفتار ہوا نا, ہے نا. لیکن گرفتار ہوا. صدر صاحب نے پرسوں کیا فرمایا؟ کیوں نہیں کیا؟ نہیں صدر صاحب نے پرسوں کیا فرمایا ہے؟ بے گناہ ہے اور اس کو بیل تو بے گناہ ہے. یہ سب فرمایا کہ بے گناہ ہے, نئی نظر میں اس کو بیل دو. آپ کی FIA نے کی, آپ ہی کی حکومت کی ہے نا بھائی. ہاں ٹھیک ہے, اگر وہ ثابت ہو جائے گا تو وہ ہو جائے گا. ثابت ہو جائے گا. صدر صاحب صحیح ہے, FIA والے صحیح ہے. اچھا سوئس بینک والا پیسہ ہے کس کا ویسے؟ سوئس بینک سے چیک کریں تو لیٹر لکھیں نا, چیک ہو جائے گا. لیٹر لکھ دیں. بات یہ نہیں کہ ہم کیوں چیک کریں. کیوں نہیں لکھیں؟ کیوں نہ کریں؟ ہم نہیں کریں گے. کیوں نہیں کریں؟ کرنا پڑے گا. کیسے نہیں کریں گے یار, کیا بات کر رہے ہیں؟ یہ کیا آپ کے گھر سے لے کے کرنا پڑے گا. کا تھا کیا؟ وہ زمانے ہوا ہوئے جب بھی فاختہ انڈے کھاتی نہیں, وہ گئے اڑ جاتی ہیں. ہم نے دیکھا جس دن سختی میں اڑ جاتی ہیں دور سے. ایک پیپلز پارٹی ہے جو. اچھا بھائی بات یہ ہے کہ اگر یہ سیدھی انگلی سے گھی نہیں نکلے گا تو پھر ٹیڑھی انگلی سے قوم ان سے نکلوا لے گی وہ سوئس اکاؤنٹ. سیدھی سی بات. اچھا یہ بتائیے, میں پھر دوبارہ پوچھ رہا ہوں پلیز. 4 سال میں جتنے کارنامے ہوئے ہیں ملک جہاں پہ ہے الحمدللہ, وہ کریڈٹ تو آپ لیں گے نا اس 4 سال کا؟
آپ ہی نے کیا نا, میں سوچ کیوں رہے آپ نہیں, میں آپ کی کریڈٹ آپ ہی کا ہے نا, جتنے بھی جو چیزیں 4 سال میں وہ آپ کا کریڈٹ ہے نا الحمدللہ. نیگیٹیوٹی وہ بھی ہمارے اکاؤنٹ میں آئے گی, وہ بھی ہمارے اکاؤنٹ میں آئے گی. پازیٹیوٹی کہاں ہے آپ کے جہاں اس ملک میں کرائسس تھا, جیسے 18 امینڈمنٹ جیسی چیز, اس سے کرائسس کا کیا تعلق؟ سر دیکھیں نا, اس سے آپ نے پروونسز کو وہ چیز دی, کیا دی ہے بھائی, اس سے زیادہ کیا آئین سازی کوئی اہمیت نہیں. 18 امینڈمنٹ بھائی لائٹ نہیں ہے, پانی نہیں ہے, بجلی نہیں ہے, گیس نہیں ہے. وہ پورا کانسٹیٹیوشن جو مجھے پچھلے چند دنوں میں یہ بھی اندازہ ہوا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ 73 کانسٹیٹیوشن آپ نے لکھا, مجھے آج سمجھ میں آ رہا ہے واقعی آپ نے لکھا, کیونکہ وہ صرف آپ ہی کے حق میں کام کر رہا ہے, آپ ہی کو اس میں وہ استثنا ہے, آپ ہی کو ایڈوانٹیج ہے. مطلب اس کانسٹیٹیوشن میں یہاں یہ لکھا ہے کہ غریب زندہ رہے گا, مجھے کاروبار روزگار کا حق ملے گا, مجھے تعلیم ملے گا, مجھے پانی باتھ روم ملے گا, یہ تمام چیزیں وہ اللہ کا کرم ہے. آج تک کسی نے ذکر نہیں فرمایا اس کا. آئین کے بس 1-2 شکیں آپ کو یاد ہیں, میں مستثنا ہوں, مجھ پہ کیس نہیں بن سکتا. 48 کے علاوہ کچھ یاد نہیں ہے. سر میری بات سنیں, دیکھیں آپ کے اس ملک کی میجورٹی آبادی دیہات میں رہتی ہے. آپ کا وہ اللہ کرم ہے, آپ ہی کی وجہ سے رہتی ہے. ایک سیکنڈ میری بات سنیں, اندھیرے میں ایک سیکنڈ, ہم نے سب سے زیادہ جو انویسٹمنٹ کیا وہ ایگریکلچر میں کیا, لیکن اس کے کہاں ساتھ کیا ایگریکلچر میں میری بات سن لیں, وہ تو لاٹری لگی کاٹن کی گلوبل پرائس میں. سر میری اور ڈومیسٹک پرائس مار دی آپ نے. سر دیکھیں ویٹ میں جو آپ کی وہ ڈومیسٹک پرائس مار دی, لندن کی قیمت پہ ویٹ ملتی ہے پاکستان میں آج. سر میری بات سنیں, آپ کے ساتھ بدقسمتی ہوئی کہ آپ نے جاگیرداروں کو دیا ویٹ میں, زمینداروں کو دیا آپ نے, عام کو تو روٹی نہیں ملتی, عوام تو بھوکی مر گئی. ایگریکلچر کنٹری میں چینی 75 روپے ماشاءاللہ, اور آپ کو روٹی 10 روپے کا کی عوام کو روٹی, عوام کو روٹی دینا, سپورٹ پرائز بڑھائی, اس کی زمیندار کے لیے, زمیندار کے لیے جو عوام کو روٹی ہوتا ہے کتنے, آپ کو پتا ہے سوئی گیس کس کو دیتے ہیں, عوام کو روٹی کتنے میں مل رہی ہے. کھاد کی فیکٹری کو 27% آف دا سوئی گیس ہیز بین پرووائڈیڈ. ہمارے چولہے بند ہو گئے, ان کے دوست کی فیکٹری ہے, اس کو دیا جا رہا ہے. کوئی چیئرمین صاحب کے دوست کی فیکٹری ہے, 27%. فیکٹری کو نہ دی جائے, گھر بند ہو جائے. سہارا آپ پہ تھا, لیکن آپ نے بھی ہاتھ اٹھا لیا. اور میں وقت ختم ہو جائے گا, ان کے 4 جملے میں نے لکھے, میں دہرانا چاہتا ہوں. پی ٹی آئی گنتی میں نہیں ہے. نے فرمایا جیل جانے سے ہم نہیں ڈرتے, کاش کے ڈرتے, دنیا اچھے ڈرتے جیل جانے سے, نہیں کیوں نہیں ڈرتے. کنٹیمپٹ ہوتا ہے تو ہو جائے, اوکے پبلک سپورٹ ہے تو لے آؤ. یہ آخری جملہ آپ کے لیے, پبلک سپورٹ ہے تو لے آؤ. ویسے آپ کی گنتی میں لیتے ہیں, آپ سپورٹ تو خیر ان کو بھی نظر آ گئی ہے, ایسی بات نہیں ہے. وہ تو گنتی میں نہیں ہے, آنکھیں بند کر کے بیٹھے رہے شتر مرغ کی طرح ڈال لیں تو پتہ نہیں, اس سے ہم نے میکرو روڈ پہ دیکھ لیا 2 دن پہلے. اور ان کے اپنے لوگ ان کے خلاف نکلے ہوئے ہیں, ان کے اپنے لوگوں کو ان سے تکلیف ہے, عوام کو تکلیف ہے. نہ انہوں نے کسی کو پانی دیا, نہ روٹی دی, نہ بجلی دی, نہ آٹا دیا, نہ تعلیم دی. اسکولوں کی چھتیں گر رہی ہیں, نہ اس قوم کو عزت دی. کوئی حال نہیں ہے, کسی طرح کا کوئی حال نہیں ہے. کوئی ایک چیز, ایک ادارہ یہ بتا دے صرف کہ ہم نے 4 سال میں اس ادارے کو یہاں سے یہاں پہنچا دیا. کوئی ایک نوکری تو حکومت نے بیچی. لیکن ڈی سی کمشنر کی نوکریاں بکتی ہیں, ڈی سی او کی نوکریاں بکتی ہیں, سیکرٹری کی نوکریاں بکتی ہیں. سیکرٹری میرا کوئی ڈائریکٹ اپوائنٹ نہیں ہوتا. پورے کراچی میں لوٹ سیل لگا ہوا ہے. کون سے سیکرٹری ڈائریکٹ اپوائنٹ ہوتا ہے بھائی, کون سے نیال صاحب کدھر چھوڑ دیں جی آپ. اب یہ 4 سال میں کوئی نوکری نہیں دیتے ملک کے لوگ. فیصلہ ہو گیا کہ یہ فروری میں سینٹ کا الیکشن کرا کے اکتوبر, اگر اللہ نے پاکستان پہ کرم کرنے کا سوچا ہے تو انشاءاللہ ضرور ہو جائے گا یہ فیصلہ. میں کہہ رہا ہوں لیکن فیصلہ کہ ان 6 میں سے کون سا ہے؟ ان 6 میں سے جو بھی یہ پسند کریں. بس نجرمی عالم یہاں رہ جائے گا, باقی تو نکل لیں گے سب. بھٹو کا اپنا سگا پوتا ذوالفقار علی بھٹو جونیئر, اس کو حق نہیں دیا تو قوم کو کیا حق دیں گے؟ یہ بات نہیں ہوتی جو پالیٹکس یہ بات ہوتی ہے, اس کے خون کو حق نہیں دے رہے, یہ تو قوم کو کیا حق دیں گے؟ کہ نواز شریف صاحب پہلی دفعہ وزیر اعظم بنے کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے, بھائیوں کو چچاؤں کی فیکٹریوں پہ قبضہ کر لیا, جن کا یہ 70 کلپٹن جو ہے 70 کلپٹن اس پہ قبضے کے چکر میں بھٹو کے بچوں کو نکال رہے. آج وہ چھوٹے پھر رہے ان سے. کیوں اتفاق گروپ سے پوچھے, کیوں اتفاق گروپ سے شریف گروپ بنا, پوچھے کیوں اتفاق گروپ سے شریف گروپ بنا. خبر کے ساتھ یہ اور ان کے والد صاحب نے اپنے بھائیوں کی فیکٹریوں پہ قبضہ کیا اور اتفاق گروپ سے شریف بنا. بھائیوں کی آپ نے تو قوم کے اوپر قبضہ کیا, پی آئی اے کو اپنی ذاتی فیکٹری بنا دی, اسٹیل مل کو اپنی ذاتی, ریلوے کو کچھ دنوں بعد ان کا ایک وزیر ہوگا, وزیر برائے بیچ بات, ریلوے کی پٹریاں بک رہی ہوں گی. انہوں نے جس یہ بھی کہیں پہ کباڑیاں بنے بیٹھے ہوں گے, بنایا اس نے ایروشیا بنا لی. آپ انڈس بنا رہے ہیں. سر آپ کیسی باتیں کرتے ہیں, آپ کو زیب نہیں دیتا ایئر لائن کی بات کرنا. قبلہ آپ تو ایئر لائن کی ماں ایئر لائن کھولے بیٹھے. آپ لوگوں نے ہماری کوئی انڈس ہماری نہیں. کسی کی ہے کلوزنگ نوٹ سر. فیصل ہے یہ کہ یہ ایک بڑا شرم کا مقام ہے کہ ہمارا ملک اس وقت ریس رہا ہے, خون ریس رہا ہے اس کا, اور ہم بیٹھے ہوئے اپنے جو آقا ہیں
उनकी कारनामों को डिफेंड कर रहे हैं। ये मैं समझता हूँ कि सर्टिफिकेट देना चाहिए इनको कि जिस दीदा दिलेरी से डिफेंड कर रहे हैं अपने बॉसेस को, और इनको भी मालूम है, हार्ट्स एंड हार्ट्स दे नो व्हाट इज रॉन्ग। स्विस बैंक के क्यों नहीं खोले जाते खाते, ये इनको भी पता है, और फिर भी बैठ के डिफेंड करते हैं। अपने मुल्क को डूबता हुआ मरता हुआ देख रहे हैं, और फिर भी कोई इनके दिल में इसके लिए हसरत बाकी नहीं है कि यार शायद मेरी आइंदा आने वाली नस्लें भी इसी मुल्क में होंगी, चलो एक काम तो अच्छा मैं कर जाऊं। ऐसा कोई ज़मीर की आवाज़ या कोई ऐसी चीज़ मेरा ख्याल है हम लोग सब की ख़त्म हो गई है। हम सब अपने अपने छोटे छोटे दायरे में देखने के आदी हो गए हैं कि जी मुझे ये मिल जाए, मुझे ये मिल जाए, बस मुल्क का अल्लाह हामी और नासिर है। तो मेरा ख्याल है कि हम सारों को बड़ी ईमानदारी के साथ सिर्फ एक नुक्ता नज़र पे आना चाहिए कि किस तरह हम इस डूबती हुई कश्ती को पार लगाएंगे, क्या तरीक़ाकार होगा, एजुकेशन कैसे देंगे, पानी कहाँ से लाएंगे, बिजली किस तरह मिलेगी, अमेरिका से गुलामी से कैसे छुटकारा हासिल करेंगे, और अपने मुल्क को यहाँ से यहाँ ले जाने के लिए हमें क्या चाहिए। ये होमवर्क कोई करने को तैयार नहीं है। सिर्फ एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम, ये उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, आपने चोरी की, वो कह रहे हैं आपने भी चोरी की, कहते हैं जी आपने अपने भाई के पैसे खा लिए, वो कहते हैं आपने कौम के पैसे खा लिए। ये वी आर गोइंग नोवेयर, एक सर्कल में घूमे जा रहे हैं हम, और ये इतनी तेज घूम रहे हैं कि ये भंवर की हैसियत से, जैसे मैं समझता हूँ कि मेरा मुल्क डूब रहा है। पार्टी से बालातर होकर सिर्फ पाकिस्तान से मोहब्बत करना सीखें। बहुत शुक्रिया आप तीनों का, आप तशरीफ लेके आए। आज परवेज मुशर्रफ साहब मुझे बड़ा दिल करके याद आ रहे हैं। वो यूं कि जो किया सो किया उन्होंने, अच्छा बुरा। भाई एनआरओ क्यों किया था, ये क्या कर गया आप हमारे साथ, ये तो ना हमने आपसे तवक्को की थी। बहरहाल इस पे तो खुद भी शर्मिंदा नहीं 18 करोड़ शर्मिंदा है। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। पिछली दफा इमरान खान को एक सीट दी थी।